اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد 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 اللهم صل على محمد اللهم صل. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توبوا إلى الله جميعا صدق الله مولانا العظيم. جملہ رفقاء شرکائے کیمپ، خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم اٹلی کے اس شہر بریشیا میں ادارہ منہاج القرآن کے اس نئے خریدے گئے مرکز میں بہت عظیم الشان حال میں یورپین تربیتی کیمپ کے سلسلے میں جمع ہے. ان کیمپس کا بنیادی مقصد یہ ہے، اگر میں اسے ایک جملے میں نہایت اختصار کے ساتھ سمجھانا چاہوں تو وہ یہ کہ آپ نے پچھلے کئی سالوں میں پردیس کی بہت سیر کر لی ہے. پردیس کی بہت سیر کر لی ہے. اب آپ کو واپس اپنے دیش اور اپنے وطن کی طرف لے جانا ہے. واپس اپنے دیش میں لے جانا ہے اور واپس اپنے وطن کو لے جانا ہے. یہ لب لباب ہے ایک جملے میں اس کیمپ کا. اور اس کو آپ ایک کیمپ نہ سمجھیں بلکہ تحریک منہاج القرآن کے مشن کے اگلے 25 سالہ دور کے لیے تحریک کا آغاز سمجھیں. اگلے 25 سالہ دور کے لیے یہ ایک تحریک ہے جس سے احیاء اسلام، تجدید دین، اصلاح احوال امت اور غلبہ دین حق کا خواب شرمندہ تعبیر ہوگا. اور یہ اس سلسلے کی روحانی تربیتی احیاء کی، روحانی زندگی کے احیاء کی تربیتی تحریک. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے دور آخر میں اسلام کا احیاء اسی طریق پر ہوگا جس طریق پر دور اول میں ہوا. جس طریق پر دور اول میں ہوا. اس دور کی دنیا پرستی نے، اس دور کی بعض خصوصیات ہیں جو امت کو روحانی اعتبار سے مردہ کر رہی ہیں.
جہاں اس دور کی جدید ٹیکنالوجی نے علم دیا ہے انسانیت کو، سائنس دی ہے، گلوبل ویژن دیا ہے، اور بہت سارے جدید ترقی کے راستے انسان پر کھولے ہیں، وہاں روحانی اعتبار سے اس دور نے بہت کچھ چھین بھی لیا ہے، اور مغرب کی طرف سے جو تحریک چل رہی ہے اس کے نتیجے میں ایمان کی، اسلام کی، روحانیت کی بچی کھچی قدریں بھی ختم کرنے پر تگ و دو ہو رہی ہے۔ اس دور کی مادیت نے انسان کو گناہ دیا ہے، گناہ سے محبت دی ہے، انسان کو غفلت دی ہے، انسان کو اللہ سے دوری دی ہے، انسان کو اللہ سے بے خبر کیا ہے، حرص اور لالچ دیا ہے، دنیا پرستی دی ہے، دنیا سے محبت دی ہے، اور رشتوں کی بنیادیں الحب فی اللہ، اللہ سے محبت کی بجائے مال پر، دولت پر، خونی رشتوں پر، علاقوں اور برادریوں کے رشتوں پر اور ظاہر کے اعتبار پہ رکھ دی۔ اس دور کی خوبی یہ ہے کہ یہ صرف جسم کی پرورش کر رہا ہے اور روح کو موت کے گھاٹ اتار رہا ہے، اور ہم بغیر کسی شعور کے تیز رفتاری سے اس تباہی کی طرف بڑھ رہے۔ آج کے اس کیمپ میں جو میرے درس کی پہلی نشست ہے، درس تصوف کی، اس کے لیے میں نے جو عنوان منتخب کیا ہے وہ ہے توبہ۔ کیا عنوان ہے؟ توبہ۔ توبہ پر آپ نے کیسٹس کی شکل میں 20-23 سال کے عرصوں میں متعدد خطابات، متعدد درس سنے ہوں گے، مگر آج ایک نیا مضمون ہے جو توبہ کے تحت سمجھانا چاہتا ہوں۔ توبہ کا عنوان اس لیے منتخب کیا کہ توبہ کا مطلب ہے رجوع۔ یہ خاص بات ہے۔ توبہ کا مطلب کیا ہے؟ رجوع کرنا، یعنی پلٹنا، لوٹ جانا۔ توبہ کا معنی کیا ہے؟ رجوع، لوٹ جانا، پلٹنا۔ کدھر پلٹنا؟ کدھر کو لوٹ جانا؟ میں نے اس کو ایک جملے میں بات مختصر کر کے سمجھا دی ہے کہ اپنے اصل وطن کو لوٹ جانا اور اپنی اصل حالت کی طرف پلٹنا، اللہ کی طرف پلٹنا، اللہ کی رحمت کی طرف پلٹنا، اللہ کی قربت کی طرف پلٹنا، اللہ کی رضا کی طرف پلٹنا۔ تو توبہ کا معنی ہی پلٹ جانا ہے، رجوع کرنا، لوٹ جانا۔ اس کا مطلب ہے کہ جس حال میں انسان داخل ہو گیا ہوتا ہے، وہ گناہ کا حال، نافرمانی کا حال، اللہ سے دوری کا حال، اللہ کی ناراضگی کا حال، اپنی حقیقت، اپنے وطن سے اور اللہ کی معرفت سے بے خبری کا حال، جس حال میں انسان داخل ہو گیا ہوتا ہے اپنی غفلت، اپنے گناہوں، نافرمانیوں، غفلتوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے، اس حال کو چھوڑ کر اپنے اصل حال کی طرف پلٹ جانا، یہ توبہ ہے۔ اس کے لیے میں اس درس میں جن کتابوں سے اکتساب کروں گا، جن کتابوں کا فیض حاصل کروں گا، آپ تک پہنچاؤں گا، ان میں ایک
جن سے آغاز کر رہا ہوں میں ابتدائی کلمات کے لیے، دوسری صدی ہجری کے بہت بڑے بزرگ ہیں جو حضور داتا گنج بخش علی حجویری ہوں یا سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی ہوں یا حضرت جنید بغدادی ہوں یا صاحب قوت القلوب ہوں یا ابو نصر سراج توسی ہوں یا امام ابو القاسم قشیری ہوں، الغرض جن جن کے ذریعے روحانیت کا، اصلاح احوال کا، تصوف کا، تقوی کا، زہد کا، ورع کا مضمون ایک نظم کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے، یہ ان ساروں کے امام ہیں، یہ ان سب بزرگوں کے ائمہ میں سے، امام میں سے اور ان کے شیوخ میں سے ہیں۔ اور حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے ان کے فضائل پر اور ان کے بیان پر اپنی کتاب کشف المحجوب میں ایک فصل قائم کی ہے، اور یہ سب سے پہلے مصنفین میں سے ہیں، سب سے پہلے مصنفین میں سے، ابتدائی دور کے دوسری صدی کے ان مصنفین میں سے، اور ائمہ علم و حدیث اور ائمہ علم و تصوف میں سے ہیں، جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سب سے پہلے زہد اور تصوف کے احوال قرآن اور حدیث سے جمع کر کے اور صحابہ کرام اور تابعین تبع تابعین سے جمع کر کے امت کو پہنچائے ہیں۔ ان کا نام ہے حضرت امام شیخ ابو عبداللہ الحارث بن اسد المحاسبی البصری۔ ان کی پیدائش 165 ہجری میں ہوئی تھی، 165 ہجری میں، اور ان کی وفات 243 ہجری میں۔ انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی، اور ان میں سے اس وقت جس کتاب سے جو میں آغاز کر رہا ہوں بیان کا وہ ہے رسالۃ المسترشدین۔ یہ رسالہ انہوں نے لکھا، رسالۃ المسترشدین، یعنی ہدایت طلب کرنے والوں کے لیے یہ رسالہ لکھا۔ دوسری کتاب جو ہمارے آج کے درس تصوف میں نصاب درس کے طور پر ہوگی، وہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب بدایۃ الہدایہ۔ کیا نام ہے اس کا؟ بدایۃ الہدایہ۔ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب آج ہمارے درس میں شامل ہوگی۔ تیسری حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب غنیۃ الطالبین، یہ ہمارے درس میں شامل ہوگی۔ اور کچھ براہ راست نہیں مگر بہر صورت اسی کے ساتھ متعلق ہوگا مضمون، وہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری کی کشف المحجوب۔ گویا آج کا درس ان 4 کتابوں کا مجموعہ ہوگا۔ امام حارث بن اسد المحاسبی نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل کیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اتق اللہ بطاعتہ واطع اللہ بتقواہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے بندے، اللہ کا تقوی اختیار کر اس کی طاعت کے ساتھ، اللہ کا تقوی اختیار کر اس کی، بولیے، طاعت کے ساتھ، واطع اللہ بتقواہ، اور اللہ کی اطاعت اختیار کر اس کے تقوی کے ساتھ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے امام حاکم نے روایت کیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ
صحاح ستہ میں بھی حدیث آئی، فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ والمہاجر من حجر الخطایا والذنوب. یہ صحاح ستہ میں بھی یہ حدیث آئی ہے. ارشاد فرمایا کہ مجاہد وہ ہے جو اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس اور اپنی جان کا مجاہدہ کرتا ہے، جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی بندگی میں، اللہ کی عبادت میں، ریاضت کرتا ہے، جہاد کرتا ہے اپنے نفس کے ساتھ. فرمایا اس کو مجاہد کہتے ہیں. اور مہاجر اس کو کہتے ہیں جو اپنے گناہوں اور خطاؤں کے وطن سے ہجرت کرتا ہے. گناہوں، خطاؤں، نافرمانیوں اور غفلتوں کا وطن چھوڑتا ہے، تو اس وطن کو چھوڑنے کی وجہ سے مہاجر کہتے ہیں. زمینی وطن کی بات نہیں کی. فرمایا جو اپنے گناہوں کے ملک کو اور نافرمانیوں کے ملک کو اور غفلتوں کے ملک کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت کی زمین کی طرف جاتا ہے اور اللہ کی عبادت، تقوی اور طاعت کے وطن میں جاتا ہے، وہ مہاجر ہے. اور مجاہد وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کے لیے اپنے نفس سے مجاہدہ کرتا ہے، جہاد کرتا ہے. اس کا مطلب وہ اتق اللہ بطاعتہ، فرمایا اللہ کا تقوی اختیار کر اس کی اطاعت کے ساتھ، یعنی اس طرح کہ گناہوں کو، خطاؤں کو، نافرمانیوں کو چھوڑ کر اللہ کے تقوی میں آ. وَأَطِعِ اللَّهَ بِتَقْوَاهُ، اور پھر اپنی جان اور اپنے نفس کا مجاہدہ کر، اللہ کی اطاعت میں اتنی ریاضت کر اس کے تقوی کے ساتھ کہ گناہ چھوڑ اس کی اطاعت میں آ، اور اس کی اطاعت اختیار کر اس کے تقوی اور خوف کے ساتھ. اس طرح کہ جب اطاعت میں آ جائے تو پھر کوئی گناہ نہ رہے. جب تو اللہ کی اطاعت میں آ جائے تو کوئی گناہ باقی نہ رہے، اور جب تو گناہ کو چھوڑے تو اللہ کی اطاعت اور بندگی کا لباس اختیار کر لے، اللہ کی اطاعت اور بندگی کے نور کو اپنا لے. اور پھر فرمایا وَكُفَّ يَدَكَ عَنْ دِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ، اور اپنے ہاتھ لوگوں کا خون کرنے سے روک لے. یعنی تیرے ہاتھوں سے لوگوں کے جسم اور جان کو تکلیف نہ پہنچے اور انہیں نقصان نہ پہنچے. وَبَطْنَكَ عَنْ أَمْوَالِهِمْ، اور تیرا پیٹ ان کے مال سے رک جائے، تیرا ہاتھ ان کی جان تک نہ پہنچے اور تیرا پیٹ ان کے مال سے محفوظ رہے، کسی کا ناحق مال نہ کھا. وَلِسَانَكَ عَنْ أَعْرَاضِهِمْ، یہ تقویٰ ہے. اور تیری زبان ان کی عزتوں کی خلاف کھلنے سے محفوظ رہے. تیری زبان کے ذریعے کسی کی عزت کو نقصان نہ پہنچے، اور تیرا پیٹ کسی کا مال نہ کھانے پائے، اور تیرا ہاتھ کسی کی جان تک نہ اٹھنے پائے. تو گویا ہاتھ کا بھی تقویٰ، پیٹ کا بھی تقویٰ اور زبان کا بھی تقویٰ. اور پھر ارشاد فرمایا وَحَاسِبْ نَفْسَكَ فِي كُلِّ خطرہ، اور ہر خطرہ میں، اور خطرہ سے مراد سادہ طریقے سے خیال ترجمہ کر رہا ہوں، جب بھی کوئی خیال تیرے ذہن سے گزرے، جب بھی کوئی خیال تیرے ذہن میں داخل ہو، جب بھی کوئی فکر تیرے اندر تیرے ذہن میں آئے، کوئی خیال آئے، کوئی فکر آئے، اسی لمحے اپنی جان کا، اپنے نفس کا، اپنے ذہن کا، اپنے دل و دماغ کا محاسبہ کر کہ کہیں غلط خیال تو نہیں میرے دل و دماغ میں داخل ہوا.
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ، اور پھر جو امام محاسبی نے بیان کیا، فرمایا کہ اے بندے، ہر خیال جب بھی گزرے تیرے ذہن میں، تیرے دماغ میں، تیرے دل میں، تو اسی لمحے اپنے نفس کا محاسبہ کر، اسی لمحے محاسبہ کر، گرفت کر، نگہبانی کر، اپنے نفس کی نگرانی کر، رک کر غور کر کہ وہ خیال کیسا ہے، مثبت ہے یا منفی ہے، نیک خیال ہے یا بد خیال ہے، اچھا خیال ہے یا برا خیال ہے، میرے ذہن کو مثبت کرے گا، اچھا کرے گا یا منفی اور برا کرے گا، مجھے سکون قلب اور سکون روح دے گا یا الٹیمیٹلی میرے قلب و روح کے سکون کو برباد کرے گا، مجھے اچھے رشتوں کے ساتھ یہ خیال جوڑے گا یا اچھے رشتوں اور نسبتوں سے محروم کر دے گا، یہ خیال روحانی اعتبار سے میری سعادت اور خوش بختی کا سبب بنے گا یا میری بدبختی کا سبب بنے گا۔ روحانی اعتبار سے یہ خیال مجھے نیکی اور تقویٰ کی طرف لے جائے گا یا گناہ کی طرف لے جائے گا، اللہ کی تابعداری اور فرما برداری دے گا یا نافرمانی اور اللہ سے دوری دے گا، اللہ کے قریب کرے گا، اس کی بارگاہ میں اس کی رضا دے گا یا اس کی ناراضگی کا باعث بنے گا۔ اس طرح جو ہی کوئی خیال تیرے ذہن میں، تیرے دل میں، دماغ میں، تیرے نفس میں آئے تو انہوں نے فرمایا کہ اسی لمحے رک کر اپنے نفس کا محاسبہ کر، روک لے، اس خیال کا تجزیہ کر، اپنے نفس کا محاسبہ کر، اس کی نگرانی کر اور غور کر کہ یہ خیال کیسا ہے، تجھے کیسا بنانا چاہتا ہے، تجھے کس طرف لے جانا چاہتا ہے۔ وحاسب نفسک فی کل خطرہ، ارشاد فرمایا کہ ہر لمحہ ہر خیال کا محاسبہ کر۔ اب یہ جو محاسبہ کا عمل ہے یہ اس وقت تک شروع نہیں ہوتا جب تک توبہ کا دروازہ کھولا نہ جائے۔ انسان جب اپنے خیال کا محاسبہ کرتا تو وہ محاسبہ کر ہی نہیں سکتا۔ یہ بات بتانا چاہتا ہوں، جب تک وہ تائب نہیں ہے، اگر وہ صاحب توبہ نہیں ہے تو اپنے نفس کا محاسبہ کر ہی نہیں سکتا۔ وہ خیال اسے گمراہ کر دے گا، وہ خیال اسے محاسبے کی طرف آنے ہی نہیں دے گا، وہ خیال اسے اس بدی سے بچنے نہیں دے گا، اپنے نفس کی نگہبانی، اپنے نفس کی نگرانی کے لیے آمادہ ہی نہیں ہونے دے گا، کیونکہ وہ صاحب توبہ نہیں ہے۔ اور توبہ کا مطلب کیا؟ کہ اس نے فیصلہ نہیں کیا کہ میں نے رجوع کرنا ہے۔ جب اس نے رجوع کا فیصلہ نہیں کیا، واپس پاکیزگی کی طرف، طہارت کی طرف، اپنے اصل حال کی طرف، تقویٰ کی طرف، اللہ کی قربت کی طرف، اللہ کی بارگاہ کی طرف، اللہ کی رضا کی طرف جب واپس پلٹنے کا فیصلہ نہیں کیا تو وہ اس خیال پر اپنے نفس کا محاسبہ کیسے کرے گا؟ ایک ترتیب ہے، انسان پہلے اپنے حالات کا معائنہ کرتا ہے، اپنے خیالات کا، اپنے اندر کے رجحانات کا، اپنے اعمال کا معائنہ کرتا ہے۔ معائنہ کر کے اگر کہیں اسے خرابی نظر آئے، اگر اسے کہیں کوتاہی نظر آئے، کہیں جراثیم نظر آئیں اسے کہ یہاں بیماری کا جرثومہ ہے، جراثیم ہے بیماری کے، یہاں پھوڑا بن سکتا ہے، یہاں سے انفیکشن بن سکتی ہے، یہ میری بیماری کی جڑ اور چشمہ بن سکتا ہے، منبع بن سکتا ہے، جہاں اسے خرابی نظر آئے، یہ خرابی اس وقت تک نظر نہیں آتی جب تک اپنے حالات کا، اپنے نفس کا بندہ معائنہ نہ کرتا رہے۔ آبزرویشن، مسلسل معائنے پر رہے۔ معائنہ آپ سمجھتے ہیں، مالک بھی اپنی فیکٹری ہو، دکان ہو، بڑا کام ہو تو معائنہ کرتا رہتا، گاڑی کا معائنہ کرتے رہتے ہیں آپ کہ کہیں انجن خراب تو نہیں ہے، کہیں تیل لیک تو نہیں کر رہا، کہیں پانی تو نہیں ختم ہو گیا،
کہیں اور کوئی پرابلم تو نہیں ہے. تو معائنہ کرنے سے ہی خرابی کا پتہ چلتا ہے. میری بات آپ سمجھیں. تو نفس انسان کی پوری زندگی کو کنٹرول کرتا ہے، اور نفس کی جو بنیادی سرشت ہے وہ انسان کو گناہ کی طرف قائم کرنا، گناہ کی طرف راغب کرنا، گناہ کی طرف مائل کرنا، گناہ پر آمادہ کرنا، گناہ کی لذت پیدا کرنا انسان کے دل میں، اس کی طبیعت کو گناہ پر راضی اور خوش کرنا. یہ اس کی بنیادی خوبی ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس برائی کا زوردار طریقے سے حکم دیتا ہے اور ترغیب دیتا ہے. لہذا جب تک مسلسل معائنہ نہ رہے، اور یہ عادت ہم میں ختم ہو گئی. بولیے، کرتے ہیں؟ ایمانداری سے بتائیں. جی اب ہم دوسروں کا معائنہ کرنے والے ہو گئے. ہم کیا کرتے ہیں؟ سارا دن رات دوسروں کا معائنہ کرتے ہیں، اپنا معائنہ نہیں کرتے، چھوڑ دیا. بہادر شاہ ظفر نے ایک شعر کہا تھا، بڑا پیارا اور لطیف معنی پر مبنی. نہ تھی اپنے گناہوں پہ جو نظر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر. ہوئی اپنے گناہوں کی جو خبر، تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. اب ہماری نگاہ میں باقی سارے ہی برے ہیں، اور انسان کو یہ خبر نہیں کہ اسے جو سارے برے نظر آ رہے ہیں اس کی وجہ اس کی اپنی برائی ہے. اسے کسی نے مامور ہی نہیں کیا اس بات پر، کسی نے اس بات پر مامور ہی نہیں کیا کہ وہ اوروں کے گناہ دیکھے اور اوروں کے عیب دیکھے اور اوروں کا معائنہ کرے. اسے تو حکم دیا تھا کہ تو اپنا معائنہ کر، اپنی خبر لے، اپنا محاسبہ کر. اور جب اپنا معائنہ کرے گا تو تجھے اپنے عیب نظر آئیں گے، اپنے گناہ نظر آئیں گے، اپنے من کے اندھیرے نظر آئیں گے، اپنے اندر کی خرابیاں نظر آئیں گی، تباہیاں نظر آئیں گی کہ کتنے گھٹا ٹوپ اندھیرے ہیں، کتنی غلاظتیں ہیں، کتنی گندگیاں ہیں، اور سارا کا سارا من اور باطن غلاظت سے اٹا پڑا ہے، بھرا پڑا ہے. اس حال میں یہ باطن کیا مولا کے حضور پیش ہونے کے قابل ہے؟ کون سا چہرہ لے کر میں اپنے محبوب اور اپنے مولا کی بارگاہ میں جاؤں گا؟ تو جب وہ اپنا معائنہ کرے گا تو اسے اپنے عیب، اپنے گناہ نظر آئیں گے. جب نظر آئیں گے اپنے عیب اور اپنے گناہ، تو پھر وہ پن پوائنٹ کرے گا یہ جگہ ہے، یہ خرابی ہے. تو اس جگہ پھر وہ ملاحظہ شروع کرے گا. معائنہ کے بعد کیا کرے گا؟ ملاحظہ کرے گا. ملاحظہ ایگزامینیشن کو کہتے ہیں. جب آپ پہنچ جاتے ہیں خاص پہلا سرسری جو جائزہ ہوتا ہے، سرسری جائزہ، اس کو معائنہ کہتے ہیں. جب آپ ایک جگہ پر پہنچ جاتے ہیں کہ ہاں یہاں خرابی ہے، یہ پرزہ خراب ہے، اس جگہ نقص ہے، تو پھر آپ عین اس جگہ پر متعلقہ مشین آلہ لے کر اب اس کا خاص ملاحظہ کرتے ہیں. تو معائنہ گویا عام ہے اور ملاحظہ خاص ہے. تو معائنے کے بعد پھر معائنہ انسان کو خرابی سے، گناہ سے، برائی سے آگاہ کرتا ہے. اور جب برائی کی جگہ معلوم ہوتی ہے تو وہاں بندہ ملاحظہ کرتا ہے، یہ ایگزامینیشن ہوتا ہے. اور جب ملاحظہ کرتا ہے انسان، اس کے اندر غور و خوض کرتا ہے، کنسنٹریٹ کرتا ہے، غور و خوض کرتا ہے. پھر وہ چاہتا ہے کہ معلوم کروں کہ یہ خرابی پیدا کیوں ہوئی، اس کا سبب کیا تھا، کس کس شے نے اس گناہ کو، خرابی کو ہوا دی، کس کس سبب سے یہ بڑھی، کس نوبت تک جا پہنچی. اس کا پورا انالیسس کرتا ہے، کیونکہ اس کے اندر خرابی کو، گناہ کو دیکھ کر ایک تشویش ہو جاتی، اسے ایک پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، اضطراب ہو جاتا ہے. پھر اسے نیند نہیں آتی کہ اس حال کو دیکھ لینے کے بعد اب کیسے سو جاؤں، کیسے بے فکر ہو جاؤں.
تو جب وہ اس کی نگرانی اور نگہبانی کرتا اور اس پر توجہ کو مرکوز کر دیتا ہے تو اس کو محاسبہ کہتے ہیں۔ تو پہلے معائنہ ہوتا ہے، پھر ملاحظہ ہوتا ہے، پھر محاسبہ ہوتا ہے، اور محاسبہ ہو اس کی روشنی پھر مجاہدہ شروع ہوتا ہے، اور مجاہدہ کے نتیجے میں پھر مشاہدہ نصیب ہوتا ہے، پردے اٹھتے ہیں۔ الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے اندر مجاہدہ کرتے ہیں ان پر ہم اپنے راستے کھول دیتے ہیں۔ پھر مشاہدہ ہوتا ہے، تو مشاہدہ کے سبب سے پھر نصیب ہوتا ہے بندے کو مشافہہ نصیب ہوتا ہے، پھر مواجہہ نصیب ہوتا ہے، پھر مکافحہ نصیب ہوتا ہے، پھر مکالمہ نصیب ہوتا ہے۔ یہ ایک ترتیب ہے۔ مواجہہ نصیب ہوتا ہے، مشافہہ نصیب ہوتا ہے، مکافحہ نصیب ہوتا ہے، اور مکالمہ نصیب ہوتا ہے۔ یہ بہت سارے درجے اور بہت سارے احوال ہیں، لیکن بات یہ سمجھا رہا تھا کہ اللہ پاک نے انسان کو اپنا محاسب بنایا ہے، اپنا محاسب۔ ہارون الرشید کون؟ حج پر گیا، حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کشف المحجوب میں بیان فرمایا۔ حج پر گیا تو حج کرنے کے بعد اس کے ساتھ حضرت فضل بن ربیع تھے۔ اس نے حضرت فضل بن ربیع سے کہا حج کے بعد کہ اب حج کر لیا، مکہ میں جب تھا تو کوئی اللہ والے ہوں گے، اہل اللہ ہوں گے، تو مجھے اہل اللہ کے پاس، اللہ والوں کے پاس لے چلو، ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو میں نے معائنہ اور ملاحظہ اور محاسبہ کی بات کی کہ اللہ نے آپ کو اپنے نفس پر مقرر کیا ہے، اپنی جان پر، اوروں پر نہیں مقرر کیا کہ اوروں کا محاسبہ کرتا پھر، اور اوروں کا ملاحظہ کرتا پھر، اور اوروں کا معائنہ کرتا پھر۔ ہماری سوچ کا رخ غلط ہو گیا ہے۔ تو ہارون الرشید نے کہا فضل بن ربیع کو کہ مجھے اہل اللہ کے پاس لے چل، یہاں مردان خدا ہوں گے، ان میں سے کسی اللہ والے کے پاس لے چل زیارت کے لیے۔ فضل بن ربیع نے کہا چلتے ہیں، یہاں حضرت عبد الرزاق صنعانی موجود ہیں۔ شیخ عبد الرزاق صنعانی اس دور کے اہل اللہ میں سے تھے، اولیاء اللہ اور صوفیاء میں سے، مکہ معظمہ میں۔ کہتے ہیں کہ ان کے پاس گئے، ہارون رشید نے ان کی زیارت کی اور ان سے گفتگو کی، اور دیر تک ان سے ہم کلام رہے، ان سے نصیحت حاصل کی۔ جب چلنے لگے تو ہارون رشید نے پوچھا کہ چونکہ درویش آدمی ہے، فقیر ہیں، آپ پر کوئی قرض ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، معلوم ہے کہ یہ ہر وقت حالت قرض میں رہتے ہیں اللہ والے، حالت قرض میں۔ اس کا خیال تھا قرض ہے، انہوں نے کہا جی ہے۔ اس نے فضل بن ربیع سے کہا کہ ان کا قرض ادا کر دو۔ وہ چلے گئے۔ اس کے بعد باہر نکلا تو اس نے کہا کہ ان سے کسی بڑے اللہ والے کے پاس لے چلو۔ آپ میری بات سمجھیں، کسی اور ابھی جی نہیں بھرا، کسی اور اہل اللہ کے پاس لے چلو، ان سے بڑے بزرگ کے پاس۔ تو فضل بن ربیع ان کو حضرت عثمان بن عیینہ کے پاس لے آئے، حضرت سفیان بن عیینہ۔ ایک ہی زمانہ تھا یہ سارا، حضور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت عبداللہ بن مبارک، حضرت سفیان ثوری، حضرت سفیان بن عیینہ، حضرت داؤد طائی، حضرت ابراہیم بن ادہم، فضیل بن ایاز، یہ ایک زمانے کے اولیاء اللہ اور ائمہ ہیں، اللہ والے دور تھا۔ تو سفیان بن عیینہ کے پاس لے گئے اور ان کے پاس حاضر ہوئے اور نصیحت پوچھی اور گفتگو ہوتی رہی۔ ہارون رشید ان کی نصیحتیں اور ان کا کلام سنتا رہا۔ جب اٹھنے لگا تو پوچھا کہ آپ کے اوپر کوئی قرض ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ اس نے حکم دیا کہ ان کا قرض اتار دیں۔ باہر آ گیا۔ باہر آنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ ان سے بھی کسی بڑے بزرگ کے پاس لے چلو۔
جی نہیں بھرا کسی اور ایسے اہل اللہ کے پاس لے چلو جو رتبہ میں مرتبے میں ان سے بلند ہوں. تو فضل بن ربیع ہارون الرشید کو لے کر حضرت فضیل بن ایاز کے پاس گئے. حضرت فضیل بن ایاز بھی مکہ معظمہ میں تھے. اور وہ خلوت نشیں تھے, گوشہ نشیں تھے, ملتے کم تھے لوگوں سے. اور یہ وہ اہل اللہ میں سے تھے کہ حضرت ابراہیم بن ادہم بھی ان کی صحبت میں, جب سلطنت بخارا کا تخت چھوڑا تو مکہ معظمہ ان کی صحبت میں رہے. تو فضیل بن ایاز کی خدمت میں پہنچے, ان کا دروازہ کھٹکھٹایا, وہ اوپر تھے. انہوں نے پوچھا کون؟ تو فضل بن ربیع نے جواب دیا کہ امیر المومنین ہارون الرشید آئے. آپ نے کہا کہ اس کو مجھ سے کیا سروکار اور مجھے اس سے کیا سروکار؟ فضیل بن ایاز نے کہا کہ امیر المومنین سے, ہارون الرشید سے, بادشاہ سے مجھے کیا سروکار ہے اور اس کو مجھ سے کیا سروکار ہے؟ فضل بن ربیع نے کہا کہ آپ تشریف تو لائیں, نیچے ملنے آئے ہیں, کچھ نصیحت آپ سے لینی. آپ نیچے اترے, دروازہ کھولا اور جو چراغ تھا اسے بجھا دیا, چراغ کو بجھا دیا. ایک طرف کھڑے ہو گئے, ہارون الرشید اندر آ گیا, مصافحہ ہوا. حضرت فضیل بن ایاز کا ہاتھ جب ہارون الرشید کے ہاتھ سے مس ہوا اس طرح, تو آپ بول اٹھے اور پہلی نصیحت یہ کی, بولے اور فرمایا کہ ہارون, بڑا افسوس کہ ایسا نرم و نازک ہاتھ دوزخ میں جائے گا. ایسا نرم و نازک ہاتھ اللہ کے عذاب سے دوزخ میں جلے تو بات بڑی افسوسناک ہوگی, اور اس پر بڑا تعجب ہوگا, بڑا افسوس ہوگا کہ ایسا نرم و نازک ہاتھ اللہ کے عذاب کے باعث دوزخ میں جلے. یہ جملہ سن کر ہارون الرشید پر گریہ طاری ہو گیا, زار و قطار رونے لگ گیا, اور اتنا رویا کہ بے ہوش ہو گیا. کچھ دیر کے بعد ہوش میں آیا اور اس نے پوچھا حضرت فضیل بن ایاز سے کہ حضرت مجھے کوئی نصیحت فرمائیں, مجھے کوئی نصیحت کریں. تو فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نصیحت کی, فرمایا کہ ہارون الرشید, تمہارا باپ یعنی تمہارا دادا پردادا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رشتے میں چچا تھا, رشتے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا تھا. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے اپنی قوم پر امیر بنا دیں, مجھے اپنی قوم پر امیر بنا دیجئے. امیر یعنی سربراہ, درخواست کی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چچا, میں تجھے تمہاری اپنی جان پر امیر مقرر کرتا ہوں. یہ وہ بات تھی, حاسب نفسک, اپنی جان کا محاسبہ کر, اپنی جان کی نگہبانی کر اور اپنے نفس کی نگرانی کر. آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تجھے تمہاری اپنی جان اور تمہارے نفس کا امیر مقرر کرتا ہوں, اور فرمایا کہ اگر ایک سانس تمہارا اللہ کی اطاعت میں گزرے, ایک سانس اللہ کی اطاعت میں گزرے, تو یہ اس سے بدر جہاں بہتر ہے کہ لوگ 1000 سال تک تمہاری اطاعت کرتے رہیں. لوگ 1000 سال تک تمہاری اطاعت کریں, تمہاری فرما برداری کریں. فرمایا اس سے بدر جہاں بہتر ہے کہ تیرا ایک سانس اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں بسر ہو. لوگ تمہاری فرما برداری کریں گے, تمہاری اطاعت کریں گے, تو ان کا امیر ہوگا, تو لوگوں کی تیری فرما برداری کرنے سے تجھے کیا نصیب ہوگا؟ تجھے عذاب آخرت سے کیسے چھٹکارا ہوگا؟ تجھے کیا نفع پہنچے گا؟ تیرا نفع تو اس میں ہے
کہ تو اپنی جان کا امیر ہو، اپنی جان کا نگہبان ہو، اپنی جان کا محافظ ہو، محاسب ہو، اپنے نفس کا نگران ہو، اور پھر اپنا محاسبہ کر اپنی جان کا امیر ہو کر، تاکہ محاسبہ کرے اور تو اپنے نفس کو اللہ کا فرما بردار بنا دے۔ اور تیرا ایک سانس بھی اگر اللہ کی اطاعت میں گزر جائے تو تیری اطاعت 1000 سال تک ہوتی رہے، اس سے بدرجہ بہتر ہے۔ اس کی فکر کر۔ اس لیے اگر تو لوگوں کا امیر ہوگا تو لوگوں کی امیری قیامت کے دن سوائے شرمندگی اور جواب دہی کے تمہیں کچھ نہیں دے گی۔ اگر لوگوں کا ہیڈ ہوگا، لوگوں کا سربراہ ہوگا، لوگوں کا نگران ہوگا، تو پھر تو اپنی رعایا اور اپنے ماتحتوں کا ہی جواب دہ ہوگا، اور قیامت کے دن جواب دہی اور شرمساری کے سوا کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ اور اگر تو اپنی جان کا محاسب اور نگران ہوگا اور اپنے نفس کو اللہ کا فرما بردار بنا دے گا تو قیامت کے دن سرخ روح ہوگا، خوشی ہوگی، شرمساری نہیں دیکھنی پڑے گی۔ اختتام پر ہارون رشید نے کہا کہ آپ پر کچھ قرض ہے؟ تو حضرت فضیل بن عیاض نے فرمایا ہاں مجھ پر بہت قرض ہے، اور وہ قرض میری گردن پر اللہ کی اطاعت اور عبادت کا ہے، اللہ کی اطاعت اور عبادت کا۔ میں اللہ کی بندگی کا حق ادا نہیں کر سکا، یہ میرے اوپر قرض ہے۔ اللہ کی اطاعت کا حق ادا نہیں کر سکا، یہ مجھ پر قرض ہے۔ اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا، یہ مجھ پر قرض ہے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اور اگر اس پر میری گرفت ہو گئی قیامت کے دن تو میری بڑی بد نصیبی ہوگی، اور ڈر رہا ہوں کہ میرا چھٹکارا کیسے ہوگا۔ ہارون رشید نے کہا کہ میں لوگوں کے قرض کے بارے میں پوچھتا ہوں، اللہ کے قرض کے بارے میں نہیں۔ فرمایا کہ اللہ کا شکر و احسان ہے، میں لوگوں کا مقروض نہیں ہوتا۔ ہارون رشید نے 1000 اشرفی کی تھیلی نکالی اور خاموشی سے حضرت فضیل بن عیاض کے آگے رکھ دی۔ نذرانہ 1000 اشرفی کی تھیلی۔ حضرت فضیل بن عیاض فرمانے لگے کہ میری اتنی دیر مجلس اور نصیحت کے باوجود تمہاری اصلاح نہیں ہوئی، اتنی دیر تم میری مجلس میں رہے، اتنی دیر تم نے مجھ سے نصیحت حاصل کی، مگر تم بدلے نہیں، تم نے اس نصیحت کا اثر نہیں لیا، نصیحت کا اثر نہیں لیا، اور تم نے اپنے ظلم کا پیشہ نہیں چھوڑا، ظلم کا پیشہ نہیں چھوڑا۔ اس نے پوچھا حضرت میں نے تو آپ کی خدمت میں 1000 اشرفی پیش کی ہے، ظلم کیسے ہو گیا؟ آپ نے فرمایا ظلم اس طرح ہوا کہ ہارون رشید میں تجھے نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تو مجھے بلا کی طرف بلا رہا ہے۔ اللہ کی فرما برداری کا سبق دے کر میں تجھے بلاؤں سے نجات دلا رہا ہوں، اور تو 1000 اشرفی کی تھیلی میرے ہاتھ میں دے کر پلٹ کر مجھے بلاؤں کی طرف بلا رہا ہے۔ چونکہ یہ جب میرے پاس ہوگی تو مجھے اسی قدر حساب دینا ہوگا، شرمساری ہوگی۔ یہ بات سن کر ہارون رشید پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ وہ اور فضل بن ربی دونوں زاروں کا تار رونے لگے اور روتے روتے باہر آ گئے، اور باہر آ کر ہارون رشید نے کہا کوئی شک نہیں اصل بادشاہ فضیل بن عیاض، اصل بادشاہ فضیل بن عیاض ہے۔ یہ بادشاہی اسی وقت ملتی ہے جب انسان اپنی زندگی میں اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے۔ تو پہلا سبق جسے آپ اپنے دل اور دماغ کی تختی پہ لکھ لیں وہ کیا ہے؟ بولیے، اپنے نفس کا محاسبہ۔ پھر بولیے 3 بار، اور آنکھیں بند کر کے دل کی طرف سر جھکا کر اپنے باطن کی طرف غور کر کے کہیں
اپنے نفس کا محاسبہ، اس کو زبان سے کہیے اور غور کیجئے اس کے معنی پر، گہرائی پر۔ پہلا سبق اپنے نفس کا محاسبہ ہے، اپنے نفس اور اپنے باطن کی نگہبانی کرنا، نگرانی کرنا، اپنا مواخذہ کرنا، خود اپنا مواخذہ کرنا، اپنا حساب کرنا، نفس کا محاسبہ۔ اور اب میں جو بات بتانا چاہتا تھا وہ یہ کہ یہ محاسبہ نہیں ہو سکتا جب تک اس کی ابتدا توبہ سے نہ ہو۔ اس محاسبہ کی ابتدا توبہ سے ہوتی۔ اب اگلا سبق، کیا آپ تیار ہیں کہ اپنی جان کے، اپنے نفس کے امیر بنیں اور اپنی زندگی میں اپنے نفس کے محاسبے کا آغاز کریں؟ بولیے، تیار ہیں؟ جی، اپنے نفس کے محاسبے کا آغاز کریں، اور محاسبہ کی ابتدا توبہ سے ہوگی۔ یہ کیمپ آپ کا محاسبہ نفس اور توبہ نصوح کا کیمپ ہے۔ کس چیز کا ہے؟ محاسبہ نفس اور توبۃ نصوحا، توبہ کا کیمپ ہے۔ اور توبہ کا مطلب میں نے سمجھا دیا۔ اس کیمپ کے ذریعے آپ نے واپس اپنے وطن کی طرف سفر شروع کرنا ہے، پلٹنا ہے اصل دیس کی طرف۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف توبہ کر اختیار کرو، صدق دل اور اخلاص پر مبنی توبہ اختیار کرو۔ تو کیا ہوگا؟ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ جب آپ اللہ کی طرف توبہ کے ساتھ پلٹ جاؤ گے، رجوع کر لو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے زندگی کے باقی جو چھوٹے موٹے گناہ اور خطائیں وہ خود بخود ہی معاف کر دے گا، خود بخود معاف کر دے گا، اور اپنی رحمت، اپنی قربت اور اپنی رضا کی جنتوں میں اور اپنی نعمتوں کے باغات میں داخل کر لے گا۔ تو توبہ سے سب سے پہلے تو مغفرت نصیب ہوتی۔ کیا نصیب ہوتی؟ مغفرت۔ پھر دخول جنت، اللہ کی قربت اور نعمت کی جنت نصیب ہوتی۔ اور پھر فرمایا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ تو پھر اللہ کی محبت نصیب ہوتی۔ سب سے پہلے کیا نصیب ہوتی؟ توبہ سے مغفرت، پھر اللہ کی قربت اور رضا کی جنت، اور پھر اللہ کی محبت بھی تائب کو نصیب ہوتی ہے توبہ کرنے والے سے، اللہ اسے اپنا محبوب بناتا ہے۔ یہ جو توبہ ہے اس کی اقسام ہے اور اس کے درجات ہیں۔ سب سے پہلی توبہ کی میں نے تمام ان اولیاء کبار کی سوچ بچار کو جمع کر کے اس کا خلاصہ اور نچوڑ کر کے توبہ کے 14 درجے بنائے۔ کتنے درجے؟ 14 درجے۔ پہلی توبہ اور پہلے درجے کی توبہ وہ توبہ ہے التوبۃ من الذنوب والمنہیات، التوبہ من الذنوب والمعاصی والمناہی والمخالفات۔ یہ قسم بنائی کہ پہلی توبہ گناہوں سے توبہ ہے، پہلی توبہ گناہوں سے توبہ ہے۔ اللہ نے جن امور سے منع کیا ہے ان کے ارتکاب سے توبہ ہے، کبائر سے، بڑے گناہوں سے توبہ ہے، بڑے گناہوں سے۔ اللہ کی مخالفت سے، اس کے امر کی، حکم کی مخالفت سے توبہ ہے۔ جن چیزوں پر اللہ نے عذاب کا حکم دیا ہے ان امور سے توبہ ہے۔
جن پر اللہ نے اپنی ناراضگی کی وعید کی ہے ان سے توبہ ہے. اور یہ توبہ اس کی پہلی قسم ہے التوبۃ من معاصی الجوارح من ذنوب الجوارح. توبہ جسمانی اعضاء کے گناہوں سے. پہلی توبہ کیا ہے؟ جسمانی اعضاء کے گناہوں سے توبہ ہے. یہ جو انسان کے جسم ہے، یہ بدن کے اعضاء ہیں، جو گناہ انسان جسمانی اعضاء سے کرتا ہے، پہلی توبہ ان گناہوں سے توبہ ہے. اور توبہ کی ابتدا یہاں سے ہوتی تاکہ جسم کو اعضاء کے ذریعے کیے جانے والے گناہوں سے پاک کرے. اور دوسری اگلے درجے کی توبہ التوبۃ عن ذنوب القلوب عن معاصی القلوب، دلوں کے گناہوں سے توبہ ہے. تو پہلے جسم کے گناہوں سے توبہ اور دوسری دل کے گناہوں سے توبہ. 7 اعضاء ہیں. انسانی جسم کے کتنے اعضاء ہیں؟ امام غزالی نے بدایۃ الہدایہ میں بیان فرمایا 7 اعضاء ہیں انسانی جسم کے جن سے بندہ بڑے گناہ کبائر کا ارتکاب کرتا ہے. تو توبہ کی ابتدا پہلے درجے کی توبہ جسم کے ان 7 اعضاء کے گناہوں سے توبہ ہے. بولیے، جسم کے 7 اعضاء کے گناہوں سے توبہ ہے. اور وہ 7 اعضاء کیا ہیں؟ اعضاء 7. ایک ہے آنکھ، دوسرے کان، تیسری زبان، چوتھا پیٹ، پانچویں شرمگاہ، چھٹا ہاتھ، ساتواں پاؤں. یہ 7 اعضاء ہیں انسانی جسم کے جو بڑے گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں. اور پہلی توبہ جہاں سے سفر کی ابتدا ہوگی وہ ان 7 اعضاء کے گناہوں سے توبہ. وہ 7 اعضاء کا گناہ کیا ہیں؟ پہلا عضو آنکھ ہے. آنکھ گناہ کا ارتکاب کرتی ہے. آنکھ کو 3 چیزوں سے بچانا ہے. کتنی چیزوں سے بچانا ہے؟ 3 چیزوں سے بچانا ہے. ایک، غیر محرم کو نظر شہوت کے ساتھ دیکھنے کا گناہ. غیر محرم کو نظر شہوت کے ساتھ دیکھنا، آنکھ کو اس گناہ سے بچانا ہے. یہ اس کا آنکھ کی توبہ ہے. توبہ پوری نہیں ہوگی. ہم نے توبہ کو ایک لفظ سمجھ لیا ہے، فقط ایک لفظ سمجھ لیا. نہیں، توبہ انسان کے پورے جسم و روح کو گناہ کی آلودگی سے پاک کرتی ہے. انسان کو طہارت عطا کرتی ہے، انسان کو نور عطا کرتی ہے، انسان کو جنت کے داخلے کے لائق بناتی ہے، اور انسان کو اللہ کا محبوب یحب التوابین، اللہ کا محبوب بناتی ہے. توبہ چھوٹا سا عمل نہیں ہے، بہت بڑا عمل ہے. انسان کے درجات کو بلند کرتی. سیدنا آدم علیہ السلام نے جب جنت میں اس درخت کا پھل کھایا، آدم علیہ السلام، اور اس کے نتیجے میں اللہ پاک نے حکم حبوط دیا، فرمایا اہبطوا آدم اور حوا نیچے اتر جاؤ. اس کے نتیجے میں نیچے اترے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں توبہ کے کلمات سکھا دیے، کلمات توبہ سکھا دیے. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. تو توبہ کے کلمات اللہ تعالیٰ نے سکھائے. جب آدم علیہ السلام نے توبہ کی تو اللہ رب العزت نے وہ توبہ پھر حضور علیہ السلام کا واسطہ اور وسیلہ دیا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، عرض کے باری تعالیٰ مجھے اپنے حبیب محمد رسول اللہ کے وسیلہ سے، ان کے صدقہ سے معافی عطا فرما دے. توبہ قبول ہو گئی. جب توبہ قبول ہوئی تو حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمام ملائکہ کے سردار حضرت جبرائیل امین سے لے کر دیگر کل ملائکہ کے سردار یکے بعد دیگرے آدم علیہ السلام کے پاس مبارکبادی دینے کے لیے.
تہنیت کے لیے آئے، مبارکبادی کے لیے آئے. یعنی توبہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پہلے عمل نے انہیں جنت سے زمین پر بھیج دیا تھا، اور توبہ نے انہیں زمین پر رہتے ہوئے جنتی مخلوق یعنی ملائکہ کا مسجود بنا دیا. توبہ نے انہیں وہ مقام عطا کر دیا جو مقام ابھی جنت میں بھی نہیں تھا، جو مقام اللہ کی خلافت اور اللہ کی نیابت عطا کر دی توبہ نے. اللہ پاک کی پھر نوازشیں ہوئیں، اللہ پاک کے انعامات ہوئے، بلندیاں، اونچے رتبے عطا ہوئے. تو بالفعل زمینی خلافت عطا ہو گئی، بالفعل زمینی خلافت عطا کر دی اللہ پاک نے، اور پھر وہ خلافت ان کی نسل میں وراثت بنا دی اور انہیں ابو الانبیاء بنا دیا. الغرض وہ نعمتیں ہوئیں جس کا تصور توبہ سے قبل جنت میں رہتے ہوئے انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. تو یاد رکھ لیں، توبہ محض کسی ایک لفظ اور کسی ایک جملے کا نام نہیں ہے. توبہ ایک بہت بڑا عمل ہے، اس لیے اس کی ابتدا ہوتی ہے کہ پورے جسم کے ساتھ اعضاء توبہ کریں، اور دل کے 4 گناہوں سے ساتھ توبہ کی جائے. تو پہلا عضو جسم کا جو گناہ میں مبتلا ہوتا ہے وہ آنکھ ہے، اور آنکھ کے لیے پہلی توبہ کی پہلی شرط یہ کہ وہ نظر شہوت کے ساتھ دیکھنا، کسی کو بھی نظر شہوت سے دیکھنا، اس کو بند کر دیا جائے. یہ آنکھ کی توبہ کی پہلی شرط ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ کسی مسلمان بھائی کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے. اب آپ دیکھیں یہ گناہ کتنی کثرت کے ساتھ کرتے رہتے. کسی دوسرے مسلمان کو اپنے سے حقیر کر کے نہ دیکھا جائے، اپنے سے کمتر نہ دیکھا جائے، اپنے سے ہلکا نہ دیکھا جائے. دوسرے کو حقیر دیکھنا، اپنے سے کمتر دیکھنا، یہ گناہ ہے، اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ توبہ کی ابتدا یہیں سے ہونی. اور تیسرا یہ کہ تیسرا گناہ آنکھ کا جس کی توبہ درکار ہے وہ یہ کہ آنکھ کسی دوسرے مسلمان بھائی کا عیب ہی نہ دیکھے. آپ کو میری بات سمجھ آئی؟ میں نے کیا کہا تھا؟ ہمارا کام دوسروں ہی کا معائنہ کرنا اور ملاحظہ کرنا اور محاسبہ کرنا رہ گیا، اور جو کام ہم 24 گھنٹے انجام دیتے رہتے ہیں وہ اولیاء کرام کی نگاہ میں تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں سب سے پہلا گناہ ہے. لہذا آنکھ کا گناہ یہ ہے کہ وہ دوسروں کے عیب دیکھے. جسے دوسروں میں عیب نظر آئے وہ سمجھتا ہے دیکھو وہ عیب دار ہے، اور حکم یہ ہے کہ وہ دوسروں کا عیب دیکھنا خود گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے. یہ آنکھ کا گناہ ہے. اب آپ دیکھیے کہ ہم کھڑے ہیں، ہماری زندگی کے احوال کیا ہیں. ہم زندگی میں دوسروں کے ہی گناہ دیکھتے رہتے، دوسروں کے ہی گناہ دیکھتے رہتے. بولیے کون سے 3 کام چھوڑنے ہیں آنکھ کے گناہ کے باب میں؟ 1، کسی کی طرف بری نظر نہ دیکھنا، کسی کی طرف بری نظر سے، شہوت کی نظر سے دیکھنا چھوڑ دیں. نمبر 2، کسی کو اپنے آپ سے حقیر دیکھنا چھوڑ دیں. اب آپ کے پاس ایک کسوٹی دے رہا ہوں، کسوٹی آ رہی، ترازو ہے، ایک لیکٹومیٹر ہے آپ کے ہاتھ میں. آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو دوسرا کوئی اپنے سے کمتر حقیر نظر آتا ہے تو سمجھیں کہ نگاہ آنکھ گناہ کر رہی ہے. اور تیسرا، دوسروں کا عیب دیکھنا، دوسرے مسلمان بھائی کا عیب دیکھنا. اب ہمیں تو 24 گھنٹے دوسرے مسلمان بھائیوں میں عیب ہی عیب نظر آتے ہیں. یہ جو جھگڑا ہے اور فساد ہے 24 گھنٹے، وہ ہے کس بات کا؟ اگر آپ کو دوسرے میں عیب نظر ہی نہ آئے
تو بولیے کوئی جھگڑا ہوگا؟ ایک سادہ سا پوائنٹ ہے، اس پر آپ کی توجہ کو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پر توجہ مرکوز کریں۔ یہ جو 24 گھنٹے گناہ لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے، 24 گھنٹے ایک دوسرے کے ساتھ نفرت، اختلاف، میٹنگز میں، یہ سارا کس وجہ سے ہوتا ہے؟ بولیے کس وجہ سے ہوتا ہے؟ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ انسان دوسروں میں عیب دیکھتا ہے، دوسروں میں عیب دیکھتا ہے، اور جب نگاہ دوسروں میں عیب دیکھتی ہے، نگاہ دوسروں میں عیب دیکھتی ہے تو لا محالہ پھر وہ اسے حقیر بھی نظر آتا ہے، اسے کمتر بھی نظر آتا ہے، اسے غلط نظر آتا ہے، اور پھر وہ اس پر تنقید کرتا ہے، اس کے بارے میں ذہن بناتا ہے منفی، پھر تنقید کرتا ہے، اور اختلافات کا آغاز ہوتا ہے، فتنہ بڑھتا ہے، انتشار ہوتا ہے۔